اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ تمام ناظرین کو رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ رمضان المبارک مبارک ہو۔ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا ہے جہنم سے نجات حاصل کریں، جنت میں مقام بنا لیں، اس کی مغفرت، اس کی رحمت سے سرشار بھی ہوں، سرفراز بھی ہوں، اور رمضان المبارک میں قرآن مجید سے حقیقی رشتہ قائم کریں، حقیقی تعلق پیدا کریں۔ آج کی تراویح میں جو ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک وہ پہنچایا جائے گا، تاکہ اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں، تاکہ اس کی ایک مختصر تشریح سے بھی ہم واقف ہو سکیں۔ اور آج سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کی 176 آیتیں پہلی تراویح میں ہم سب نے سنی ہیں۔ یہ تراویح قیام لیل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور جس نے قیام لیل کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، پروردگار میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے، خواہشات نفس کی تکمیل سے محروم رکھا۔ قرآن مجید کہے گا، پروردگار میں نے اس کو راتوں کو سونے سے محروم رکھا، یہ کھڑا رہا، مجھے سنتا رہا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اے کاش ہم سب کو روزے اور قرآن کی شفاعت مل جائے۔ اسی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام کے ذریعے قرآن مجید سے تعلق پیدا کرنا، قرآن مجید سے واقف اور آگاہ ہونا، ہمارے رب نے ہمیں کون سا پیغام دیا ہے۔ اور قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ عربی زبان میں کسی چیز کے کھلنے کو کہتے ہیں۔ جس سورت سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے اس سورت کو بھی فاتحہ قرار دیا گیا ہے۔ یوں تو اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ایک بڑا معروف نام وہ سورہ شفا بھی ہے۔ یہ سورت وہ ہے کہ جو بیماریوں کے اندر انسانوں کو شفا عطا فرماتی ہے۔ اور میرے دوستو، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ 7 عظیم الشان آیتیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا ہے، سبعا من المثانی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا فرمائی ہیں۔ وہ آیات مبارکہ جن کو پڑھے بغیر نماز کی کوئی رکعت مکمل نہیں ہوتی، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ
کی تلاوت لازمی قرار دی جاتی ہے، چاہے آدمی خود سے نماز پڑھے اور اگر امام تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت کو سن لیا جائے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ آغاز ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی قرآن مجید کا آغاز کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ رب العالمین سے، شیطان مردود سے تحفظ کی دعا مانگی گئی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ یوں تو ایک جوڑنے والی آیت ہے، اور جب بھی ایک صورت ختم ہوتی ہے تو دوسری صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، سوائے سورہ توبہ کے، اور سورہ نمل کے اندر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر دہرائی گئی ہے۔ اس لیے یہ جو قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی بار دہرائی گئی ہے، اصل سبق یاد دلایا جا رہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، جس سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں، جس کی رحمت مبالغے سے آگے بڑھی ہوئی، اور جو انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات بے شمار ہیں۔ وہ انتقام لینے والا بھی ہے، وہ غصہ کرنے والا بھی ہے، وہ ناراض ہونے والا بھی ہے، لیکن اس نے جب بندے کو ایک آیت سکھائی، اس لیے کہ ہر کام کے آغاز سے پہلے اسے پڑھا کرے، تو وہ آیت اللہ رب العالمین کی رحمت کی جانب نسبت کرتی ہے، رحمت سے بندے کا تعلق جوڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا رب ہے، وہ ہماری کہکشاں ہوں، وہ دوسری کہکشائیں ہوں۔ انسان کا علم کم ہے، لیکن پوری کائنات کا تذکرہ یہاں آ گیا کہ وہ تمام عالموں کا، وہ تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین بندے سے 70 ماؤں کے مقابلے میں زیادہ پیار کرنے والا، بڑی نعمتیں عطا فرمانے والا وہی ہے جو بندے کی تخلیق کرنے والا ہے، وہی ہے جو طاقت دینے والا، قوت دینے والا، اور انسان اپنے جسم پہ غور کرے۔ یہ چھوٹی سی آنکھ جو انسان کے جسم پر موجود ہے، اور جس کی یہ قدر و قیمت اگر نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھیں والوں، آنکھیں بڑی نعمت ہیں۔ یہ آنکھیں، ان آنکھوں کے اندر کروڑوں بلب موجود ہیں۔ ان کروڑوں بلب سے نکلنے والے تار 0.5 سینٹی میٹر کے ایک سوراخ میں سے گزرتے ہیں۔ انسان نے آج کوئی فائبر آپٹک ٹیکنالوجی اختیار کی ہے، لیکن میرے رب کی فائبر آپٹک ٹیکنالوجی اس سے بہت زیادہ آگے کی چیز ہے۔ وہ انتہائی مہربان اور رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک ہے۔ آخرت کے دن اسی کے سامنے حساب اور کتاب ہونا ہے، اسی کے سامنے بندے کو پیش ہونا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ نماز بھی اس کے لیے، روزہ بھی اس کے لیے، زکوٰۃ بھی اس کے لیے، حج بھی اس کے لیے، صدقہ بھی اس کے لیے، ہر نیکی صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تیرے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کرتے، مدد تجھی سے مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم۔ اور پھر کہا گیا
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ صراط مستقیم کی مزید تشریح کی گئی۔ جو ماتوب نہیں ہوئے، جن سے تو ناراض نہیں ہوا، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، جنہوں نے راہ راست کو نہیں چھوڑا۔ یہ 7 آیات مبارکہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری پاکی بیان فرمائی۔ اور بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ اس نے مانگا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو عطا فرمایا جو اس نے مانگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ رب العالمین پھر دہراتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ اس نے مانگا۔ پس نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کے بعد ذرا ٹھہر کر اس جواب کو بھی اپنے ذہن کے اندر واضح کریں جو اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ نماز کی مٹھاس اور چاشنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو سکھائی ہے۔ بندے نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم دینے کے لیے اس کے پاس پورا قرآن مجید رکھ دیا۔ بندے نے دعا مانگی اور مالک نے قبولیت میں دیر نہیں لگائی، قبول فرمایا اور کہا کہ یہ ہے راہ ہدایت۔ یہاں سے قرآن مجید کی دوسری صورت سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدنی دور میں نازل فرمائی گئی۔ یہ وہ صورت ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے، اور اس صورت میں بہت سارے مباحث موجود ہیں۔ خاص طور پر یہودیوں کا تذکرہ موجود ہے، تخلیق بنی آدم کا تذکرہ موجود ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، تعمیر کعبہ کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا حکم بھی دیا ہے، سود کی ممانعت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس صورت میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور قرآن مجید کے مفسر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ جاننا بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے معنی بہتر جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آئے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لوگوں نے اپنی جگہ پر اندازے لگائے ہیں، لیکن حقیقتاً اس کے معنی اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفات بیان کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ متقی لوگ ہیں کون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں،
اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کی ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کے لیے انعام کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کامیاب ہونے والا اہل ایمان کے سوا کوئی نہیں ہے، صرف اہل ایمان ہی روز آخرت اللہ رب العالمین کی جنت میں جانے والے اور وہی کامیابی کی شاہراہ سے کامیابی کی منزل تک پہنچنے والے۔ اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہے، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یعنی غیب پر ایمان نہیں لائے، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لائے، اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے، آخرت پر ایمان نہیں لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لائے، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اور اب تیسرا تذکرہ منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہاں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وہ منافق جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، جو مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہیں، جو مفادات کے حصول کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن جن کا عمل، جن کا طور طریقہ، جن کا رویہ اہل ایمان سے مختلف ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی چند نشانیاں ہیں۔ آپ نے کہا بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھواؤ تو خیانت کرتا ہے، کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کسی سے تکرار ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، بد کلامی کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین ان کی بہت ساری نشانیاں بیان کر رہا ہے، لیکن یہ بات جاننے کی ہے کہ کفار کے لیے کسی سزا کا اعلان کیا گیا، لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا کہ منافقین کے لیے دردناک سزا ہے، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ منافقین جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے۔ جب کبھی ان منافقوں سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں، مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے، اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لاؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ دوستو، یہ قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو بار بار چیلنج دیتی ہے، اگر تمہیں اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے تو اس جیسی کتاب بنا لاؤ۔ کہا گیا اگر تمہیں اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور یہاں کہا گیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ 15 صدیاں گزر گئیں، انسان نہ جانے کیا کیا اس نے تیار کر لیا، لیکن قرآن مجید جیسی کوئی دوسری صورت آج تک انسان تیار نہیں کر سکا، اور اگر اس جیسی کوئی چیز نہیں تیار کر سکا تو یہ ماننے میں کون سا حرج ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، اور انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور
وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت فانی ہے، عارضی ہے، جنت دائمی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کا ہر دکھ بھی عارضی ہے، چند روزہ ہے، آخرت کا دکھ بھی ہمیشہ کے لیے ہے، باقی رہنے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک ہی چیز سے ایک آدمی ہدایت پا لیتا ہے، دوسرا گمراہ ہو جایا کرتا ہے۔ کوئی تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے عظیم الشان لوگ بن گئے، اور کوئی تھے کہ اسی عمل کو دیکھ کر جھٹلاتے رہے اور ابو جہل اور ابو لہب کا خطاب پایا۔ اس لیے ایک ہی چیز سے اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے، دوسرا اس سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی نعمتیں اور رحمتیں تذکرہ کر رہا ہے۔ اور آگے کہا گیا، تخلیق بنی آدم کا تذکرہ ہوا کہ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جواب دیا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں
جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ تخلیق انسانیت کے پورے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرشتوں کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ بھی پوری طرح پیش کیا جا رہا ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں کے مقابلے میں علم کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی، اور فضیلت کا یہی سلسلہ تھا کہ جس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو ان کے ساتھ موجود تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور سجدہ کرنے سے انکار حقیقتاً اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے کا انکار تھا۔ اس شیطان ابلیس نے اس وقت یہ کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا اور یہ مٹی کا بنا ہوا، میں اس آدم سے برتر ہوں، فضیلت رکھنے والا ہوں۔ یاد رکھیے گا، غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان نے کبر کیا، غرور کیا، اللہ رب العالمین کے قرب سے نکالا گیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ابتدائی طور پر رکھا۔ کہا گیا، پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ یہ تذکرہ جس درخت کا کیا جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ گندم کا درخت ہے، کہ گندم کے درخت سے دور رکھا گیا تھا، لیکن وہ شیطان کہ جس کے دل میں ایک حسد تھی، ایک جلن تھی، جو سمجھتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور تخلیق کی وجہ سے اس کا مقام اس سے چھن گیا ہے، اس نے سازشیں جاری رکھیں، اور اس کا تذکرہ بھی کئی جگہ پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آخرکار شیطان نے دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے، اور بالآخر ایک روز جمع کر لیے جاؤ گے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا پہلے کی آیات میں دو رویے بیان کیے گئے ہیں۔ شیطان سے غلطی ہوئی، اس نے توبہ کرنے سے انکار کیا، وہ اپنی جگہ پر ضد کرتا رہا، وہ اپنی جگہ پر اڑا رہا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، اور اللہ رب العالمین نے توبہ کی قبولیت قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی۔ اس لیے عاجزی، انکساری بندے کی خوبی ہے، خاصیت ہے۔ کبر، غرور شیطانی مزاج کا حصہ ہے، شیطان اس طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید اللہ کی ہدایت ہے۔
سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے۔ جو اس ہدایت کو تھامیں گے ان کے لیے رنج کا کوئی موقع نہ ہوگا، مگر جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد خطاب اب بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے۔